اکرام، نوجوان ساتھیوں، دوستو، تمام تعریف و توصیفات حمد و ثنا کبریائی بڑائی خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام پیش کرتے ہیں اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کی بیچ سورہ آل عمران سے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں انشاءاللہ چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم اور احادیث رسول کو فہم سلف کی روشنی میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے اوپر کتاب کو نازل کیا ہے۔ منہ آیات محکمات وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اس قرآن سے بعض آیات محکم ہے اور بعض آیات متشابہات ہیں، یعنی آیات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ آیاتیں ہیں جو محکم ہیں، محکم کا مطلب واضح ہے، جن کے معانی اور دلالت بالکل واضح ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی احتمال نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہن ام الکتاب، یہی اصل کتاب ہے۔ قرآن کریم کا جو مقصد ہے، نزول قرآن کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے، یعنی جو واضح آیاتیں ہیں، جن آیاتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بالکل واضح آیاتیں نازل فرما دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین، کہ حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، اور اس کے بیچ چند معاملات ہیں جو مشتبہ ہے، جو مشکوک ہے، واضح نہیں ہے۔ آگے لمبی حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بھی شخص مشتبہ چیزوں میں داخل ہو گیا، عمل کر لیا، سمجھ لو کہ وہ جہنم میں واقع ہو گیا۔ تو قرآن نے کہا کہ ایک وہ آیاتیں ہیں جو واضح ہیں، محکم ہیں، اور یہی اصل کتاب ہے، یہی اصل اسلام ہے، اسی کو ہمیں پکڑنا ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری وہ آیاتیں ہیں جو متشابہات ہیں، جو متشابہات ہیں، یعنی جن کا معنی واضح نہیں ہے، جن میں احتمالات ہیں، کئی معانی ہو سکتے ہیں۔ اب کئی معانی ہو سکتے ہیں، ان میں سے آپ نے کوئی معنی لے لیا، آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم نے یہ معنی مراد کیوں لیا، یہ ایک عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ جو متشابہات آیاتیں ہوتی ہے، ان آیاتوں کا معنی مفہوم کون جان سکتا ہے؟ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اس کی تفسیر میں بات آتی ہے کہ جو علماء راسخ ہیں، جو علماء ربانیین ہیں، جن کے پاس قرآن و حدیث کا صحیح علم ہے، صحابہ کرام کا فہم ہے، وہ ان آیاتوں کے معنی میں، احتمالات میں کون سا معنی
اجتہاد لیا جائے گا کون سا معنی مناسب ہے، کون سا معنی دلیل سے قریب ہے، وہ معنی لینا زیادہ مناسب ہے، یہ وہ علماء کرام جانتے ہیں جن کے پاس کتاب و سنت کا صحیح علم ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا دیکھیے جو محکم آیاتیں ہیں انہی آیاتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے، جو متشابہات ہیں ان آیاتوں پر ہمیں عمل نہیں کرنا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، کہ جن کے دلوں میں کجروی ہے، کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، یعنی وہ ہدایت کو سمجھنا نہیں چاہتے، صحیح باتوں کو سمجھنا نہیں چاہتے، صراط مستقیم کو اپنانا نہیں چاہتے، وہ جو ہے ان آیاتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو متشابہات ہیں، جو واضح نہیں ہیں، جن کے معانی میں احتمالات ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ منہ ابتغاء الفتنہ، تاکہ زمین میں فتنہ قائم کرے، وابتغاء تاویلی، اور تعویل بیان کرے۔ تعویل کا ایک معنی یعنی من مانی، اپنے جو خیالات ہیں، افکار و نظریات ہیں، جو اپنے عقائد ہیں، ان عقائد کی تائید قرآن کریم کی آیت سے کر سکے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے باطل فرقے اپنے عقائد و نظریات کی تائید قرآن کریم اور حدیث رسول سے بھی کر دیتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی سمجھ نہیں پاتا، ایسا معنی مفہوم بیان کر دیتے ہیں آیت کا، حدیث کا، جو معنی مفہوم سلف صالحین میں سے کسی نے بیان نہیں کیا۔ تو جو متشابہات ہیں ان متشابہات کے پیچھے وہ لوگ پڑ جاتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے، کج فہمی ہے، ٹیڑھا پن ہے۔ ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں محکم کیا ہے اور متشابہات کیا ہے، تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ جیسے عیسائی کا کہنا ہے، عیسائی استدلال کرتے ہیں قرآن کریم کی آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو روح کہا اور کلمہ کہا۔ قرآن میں ہے نا روح من وَأَيَّدَهُ بِرُوحٍ مِّن وَأَلْقَى كَلِمَةً أَيَّدَ بِرُوحٍ مِّن، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کیا کہا؟ کلمہ کہا، روح کہا، اور یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ کیا ہے؟ میرا کلمہ ہے، اور اسی کلمہ کو ہم نے اس کی ماں کے اندر ڈالا ہے۔ اب اس سے کیا استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے، بعض تو کہتے ہیں کہ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، وقالت المسیح، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، وقالت المسیح ابن اللہ۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، حضرت عیسیٰ کیا اللہ کا بیٹا ہے۔ استدلال کس آیت سے کرتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کیا کہا؟ کلمہ کہا، روح کہا، اور یہ کہا کہ میرا کلمہ ہے، روح ہے، جس کو ہم نے اس کی ماں کے اندر ڈالا ہے۔ اس کا مطلب حضرت عیسیٰ کیا ہوئے؟ اللہ کا بیٹا ہوئے۔ ٹھیک ہے، اب جو کلمہ ہے، لفظ کلمہ ہے، روح ہے، کلمہ کا معنی بیٹا ہوتا ہے، روح کا معنی بیٹا آپ نے لیا، کلمہ کا معنی بیٹا آپ نے مراد لے لیا، تو یہ جو مراد آپ نے لیا اس کے لیے کوئی دلیل ہے اپنے پاس؟ کسی صحابی نے کلمہ سے مراد، روح سے مراد بیٹا لیا ہے؟ اللہ کے رسول نے معنی بتلایا ہے؟ سلف صالحین میں سے کسی نے یہ معنی بتلایا جو آپ لے رہے ہو؟ نہیں بتلایا، لیکن وہ لیتے ہیں، یہ منمانی تعویل کرتے ہیں اور یہ دلیل دیتے ہیں۔ چونکہ یہ آیت کیا ہے؟ متشابہات میں سے ہے، اس میں وضاحت نہیں ہے کلمہ سے مراد کیا ہے، روح سے مراد کیا ہے، اس میں وضاحت نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں جو دوسری آیتیں ہیں جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں بالکل محکم آیتیں ہیں، کیا آیتیں ہیں؟ اللہ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا کہ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، کہ وہ تو اللہ کے بندے ہی تھے، ہم نے اپنا فضل و کرم ان پر کیا ہے۔
اس آیت میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں تھا بلکہ اللہ کا بندہ تھا. بالکل واضح آیت ہے. تو یہ آیت کیا ہے؟ محکم ہے. دوسری آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اور واضح کر دیا. کیسے واضح کیا؟ کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. ارے حضرت عیسیٰ جو ہے آدم ہی کی طرح ہے. حضرت عیسیٰ آدم ہی کی طرح ہے. کیسے؟ کہ خلقہ من تراب، ہم نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا. جب وہ آدم ہی کی طرح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بھی ہم نے مٹی سے پیدا کیا. حضرت عیسیٰ بلا باپ کے پیدا ہوئے وہ تو معجزہ ہے. ہر نبی ہر رسول کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ معجزہ عطا کرتا ہے. اب دیکھیں اس آیت میں اللہ نے کیا کر دیا؟ واضح کر دیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں تھا بلکہ اللہ کا بندہ تھا. اور جس طرح ہم نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا اسی مٹی سے ہم نے حضرت عیسیٰ کو بھی پیدا کیا. اب جو یہ دو آیتیں ہیں کیا یہ آیتیں ان کو نظر نہیں آتی؟ جو متشابہات میں سے ہیں جس میں احتمالات ہیں واضح نہیں ہے معنی، وہ آیت تو ہمارے بہت سارے احباب کو نظر آتی ہیں، ان پر نظر چلی جاتی. لیکن اسی مسئلے کے سلسلے میں جو آیتیں بالکل واضح ہیں ان آیاتوں پر ہماری نظر نہیں پڑتی. ہم بھی جانتے ہیں کہ ہمیں جو ہے حق تلاش نہیں کرنا ہے، حق حاصل نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے افکار و نظریات اور خیالات کو راجح قرار دینے کے لیے قرآن کریم کی کوئی آیت لے آئیں گے، حدیث رسول کی کوئی ایسی حدیث لے آئیں گے جو ہمارے موقف کی کیا کرتے؟ تائید کر دے، اگرچہ وہ تائید کیا ہو؟ غلط ہو. یہ کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں. جو باطل فرقے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، وہ بھی دلیل دیتے ہیں، وہ بھی قرآن سے حدیث سے استدلال کر کے بتلاتے ہیں. لیکن ان کا دلیل دینا، ان کا استدلال کرنا، ان کا اجتہاد کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے. اسی آیت کے سلسلے میں کجی کن کے دلوں میں، اس سے مراد کیا ہے؟ کون سا گروہ ہے جن کے دلوں میں کیا ہے؟ کجی ہے، کج فہمی ہے، جو فتنہ قائم کرنا چاہتے ہیں، قرآن کریم کو ڈھال بنا کر، حدیث رسول کو ڈھال بنا کر جو زمین کے اندر فتنہ قائم کرنا چاہتے ہیں، فتنہ و فساد پھیلانا چاہتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ ابن کثیر جو تفسیر کی بہت مشہور کتاب ہے، اور بھی تفسیر تبری اور دیگر مفسرین کی رائے اور تفسیر یہ ہے کہ اس گروہ سے مراد خوارج کا گروہ ہے. خوارج کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ جن کے دلوں میں کجی ہیں، کج فہمی ہیں، قرآن کو حدیث کو سمجھنا نہیں چاہتے بلکہ زمین میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں. یہ خوارج کا گروہ ہے. لفظ خوارج یہ خارجتن کی جمع ہے. خارجہ کے معنی نکل جانے والا، اور اسی سے خوارج ہے. کیا نکل جانے والا؟ یعنی ایک گروہ ایسا ہوگا جو دو اعتبار سے نکل جائیں گے امت سے، دو حیثیت سے، دو اعتبار سے. ایک حیثیت کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت سے نکل جائیں گے. دوسری حیثیت کیا ہے؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر سے بھی نکل جائیں گے. قرآن میں ہے نا، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو اولو الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. اولو الامر کون ہیں؟ علماء کرام ہیں، جو علماء راسخین ہیں، جن کے پاس قرآن و حدیث کا صحیح علم ہے، یا جو حاکم وقت ہیں، امیر وقت ہیں،
حاکم ملک ہیں، ملک کا جو حاکم ہے، امیر ہے، صدر ہے، جو رہنما ہے، جو نیتا ہے، ان کی بھی باتیں مانو، لیکن ان کی باتیں جب قرآن و حدیث کے موافق ہو جائے تب ان کی بھی باتیں مانو. اگر موافقت نہیں کرتی ہے تو ان کی باتیں ہمیں ماننی نہیں ہے، بلکہ تردید کرنی ہے اور ان کو نصیحت کرنی. یہاں ایک بات آپ سمجھ لیں، اگر حاکم وقت غلط کریں، حاکم وقت غلط کریں، ملک کا رہنما کوئی غیر شرعی کام کریں، اگر حکومت اسلام کی ہے، مسلمانوں کی ہے، حاکم وقت نے کوئی ایسا کام کیا جو شریعت کے خلاف ہے، ہم کیا کریں گے؟ اس کو سمجھائیں گے، اس کی تردید کریں گے، لیکن اس کی حکومت سے خروج اختیار نہیں کریں گے، حکومت سے بغاوت نہیں کریں گے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے، آگے باتیں آ رہی ہیں. تو خوارج جو نکل گئے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ امت سے نکل گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے بھی نکل گئے، اور جو حکامہ ہیں، امراء ہیں، علماء ہیں، جو جماعت ہیں، جو امیر جماعت ہیں، اس کی بھی، ان کی بھی قیادتوں سے، سیادتوں سے، رہنماؤں سے وہ بھی نکل گئے. تو اس لیے ان کا نام خوارج پڑا. خوارج کے معنی نکل جانے والے. یہ کب سے ہے؟ یہ گروہ کب سے ہے؟ دنیا میں سب سے پہلے باطل فرقہ یہی فرقہ ہے. سب سے پہلے باطل فرقہ جو وجود میں آیا دنیا میں وہ خوارج کا فرقہ ہے. یہ کب سے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے. بخاری مسلم میں ایک روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. اسی دوران ایک آدمی آیا، اس کا نام ذوالخویصہ یا اصل نام ہرقوس کہا جاتا ہے، جو بنو تمیم کا آدمی تھا. اس نے آ کے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول، آپ انصاف کریں. آپ کیا کریں؟ انصاف کریں. یعنی اس کا گمان یہ تھا، عقیدہ یہ تھا، نظریہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول جو مال تقسیم کر رہے ہیں اس میں ناانصافی ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے گا تو یہ خوارج کی پوری تاریخ آپ کو معلوم ہو جائے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو دنیا میں کون انصاف کرے گا؟ بتائیے، اللہ کے رسول کی ذات پر، اللہ کے رسول کے انصاف پر جس کو اعتراض ہو وہ دنیا میں کسی کو چھوڑے گا، بخشے گا؟ اس کے سامنے کتنا بڑا نیک آدمی آ جائے، کتنا بڑا عالم دین آ جائے، کتنا بڑا انصاف کرنے والا حاکم وقت آ جائے، جس نے اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا دنیا میں کسی اور کو چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کے اخلاق و کردار، انصاف کے سلسلے میں ہمارے غیر مسلمین بھی اعتراف کرتے ہیں کہ دنیا میں پہلی شخصیت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس جیسی شخصیت، اخلاق و کردار کے حامل اور انصاف کرنے والی شخصیت اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوئی اور ہوگی بھی نہیں. ناانصافی کو، ظلم، بربریت کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. بڑے جذباتی تھے. اللہ کے رسول کی توہین ہو، گستاخی ہو اور صحابہ کرام وہاں موجود ہو، یہ برداشت یہ کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کو قتل مت کرو، اس کو قتل مت کرو. اب دیکھیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اس کے ساتھ اور لوگ ہوں گے یا اس کی اور نسل ہوگی. یہ لوگ ایسے نماز پڑھیں گے جو تم اپنی نمازوں سے بہتر سمجھو گے. غور کریں آپ، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا
یہ اور اس کے لوگ اور اس کی نسل جو آنے والی نسل ہے اس طرح نماز پڑھیں گے تواضع خاکساری نیک طبیعت کے ساتھ کہ تم جو ہے اپنی نماز ان کے سامنے کمتر سمجھو گے. سوچو کہ یہ ہماری کوئی نماز ہے, نماز تو یہ پڑھ رہے ہیں خشوع خضوع کے ساتھ تواضع کے ساتھ, ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ان کو دیکھ رہے ہیں. کہ تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے سامنے کمتر ہو جائے گی, تمہارے روزے ان کے روزوں کے سامنے کمتر نظر آئیں گے, تمہاری تلاوت ان کی تلاوت کے سامنے کمتر نظر آئے گی. لیکن وہ قرآن کی تلاوت کریں گے حلق سے نیچے نہیں اتریں گے, نمازیں پڑھیں گے نمازیں حلق سے نیچے نہیں جائے گی, روزے رکھیں گے حلق کے نیچے نہیں جائیں گے. قرآن کریم میں اس کی اور وضاحت اللہ نے فرما دی, قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ میں تمہیں تنبیہ نہ کر دوں, خبردار نہ کر دوں, بالاخسرین اعمالا کہ عمل کے اعتبار سے بہت سارے لوگ بہت خسارے پر ہیں, خسارے میں ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا, کہ ان لوگوں کی کوششیں یعنی عبادات میں, نماز میں, روزوں میں, دیگر عبادات میں بڑی تواضع خاکساری کے ساتھ تو انہوں نے پڑھی ہیں, لیکن ان کی عبادتیں دنیا ہی میں برباد ہو کر رہ گئی. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا, اور یہ گمان کرتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ کرنے والے ہیں, ان کو کچھ ملنے والا ہے, یہ اچھا کر رہے ہیں اور اس گمان میں ہے کہ یہ اچھا کر رہے ہیں, ان کا انجام اچھا ہونے والا ہے. ہرگز نہیں. تو خوارج کی جو صفات اللہ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے, ظاہراً آپ کو لگے گا کہ یہ بہت نیک آدمی ہے, تواضع خاکساری اور دینی طبیعت, دینی مزاج بھرپور آپ کو نظر آئے گی, لیکن ان کے جو عقائد ہیں, افکار اور نظریات ہیں, وہ کتاب و سنت کے سراسر خلاف ہیں. اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ یہ لوگ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسا کہ تیر شکار سے نکل جاتا ہے. اس کی تیر کی مثال دی, اتنی تیزی سے یہ اسلام سے نکل جائیں گے. نیک اعمال کرنے کے باوجود, لوگوں کے سامنے بظاہر نیکی کا اظہار کرنے کے باوجود یہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. ایک جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ہم کلاب النار, یہ جہنم کے کتے ہیں. یہ خوارج کیا ہے؟ جہنم کے کتے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے یہ بغاوت چلی اور اس فکر کو اس نے پروان چڑھایا. اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی گروہ بندی نہیں ہوئی, حضرت ابو بکر کے زمانے میں کوئی گروہ بندی نہیں ہوئی, حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی کوئی گروہ بندی نہیں ہوئی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب حکومت چاروں طرف پھیل گئی, حضرت عمر ہی کے دور میں سلطنت اسلامیہ کی وسعت بڑی ہو گئی تھی, حکومت دور دور تک پھیل گئی تھی. اب جب وسیع پیمانے پر حکومت بن گئی مسلمانوں کی, سنبھالنے کے لیے آدمی بھی زیادہ چاہیے, عہدیدار بھی زیادہ چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عہدیدار بنائے بعض علاقوں کے لیے, چونکہ حکومت بہت بڑی ہو گئی. ان میں بعض لوگ ایسے تھے جو حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے. ان لوگوں نے اعتراض کر دیا, خوارج نے, ذرا دیکھو یہ حضرت عثمان کیا کر رہے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو عہدے دے رہے ہیں,
ایسا نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے۔ حضرت عثمان جو ہے تعصب سے کام لے رہے ہیں، اور دیکھو یہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، یہ بھی غلط کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ پوری تاریخ ہے۔ چنانچہ خوارج کا ایک گروہ، انہوں نے اپنی فکر کو پروان چڑھایا، ان کی تعداد بڑھتی گئی، اور ایک دن آیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے میں محاصرہ کر کے خوارج نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت عثمان کو قتل کرنے والے خوارج تھے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں، یہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ وہ ایک، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، آنے کے بعد شروع میں حضرت علی کے ساتھ تھے۔ تاریخی واقعہ وقت بہت کم ہے، دو چار باتیں اور بولنی ہیں۔ بعد میں حضرت علی کی خلافت سے بھی خروج کر گئے، اور کیا نعرہ دینے لگے مسجد میں؟ ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی حکومت صرف اللہ کی ہے، حکومت صرف اللہ کی ہے، حکومت صرف اللہ کی ہے۔ حضرت علی کون ہوتا ہے حاکم بننے والا؟ یہ حکومت کرنے والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کلمۃ حق اريد بها الباطل، یہ جو کلمہ کر رہے یہ حق ہے، لیکن اس کا جو معنی لے رہے ہیں یہ باطل ہے، جو مراد لے رہے ہیں یہ باطل ہے۔ حکومت صرف اللہ کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ ہی نے دنیا کے اندر اور حاکموں کو بنایا۔ ہر ملک کا ایک صدر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، ملک کو چلانے والا کوئی ہوتا ہے، علاقے کو چلانے والا ایک ہوتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اسی مسجد میں اگر کمیٹی نہ ہو، صدر نہ ہو، سیکرٹری نہ ہو، مسجد چلے گی؟ نظام چلے گا؟ یہ عقل بھی تو تسلیم نہیں کرتی۔ اب دیکھیں ان خوارج کی کش فہمی دیکھیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان الحکم الا للہ، حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اور اس نے بھی نعرہ لگا دیا کہ حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اور حضرت علی کی خلافت کا انکار کر دیا، بغاوت کر دی، اور حضرت علی کے خلاف ہو گئے۔ اس قدر شدت اختلافات اس قدر ہوئے، یہ نہروان میں بعد میں ایک جگہ ہے وہاں جمع ہو گئی، ان کی تعداد تقریباً 10-12 ہزار ہو گئی۔ جب زمین پر بہت سے ان کو سمجھایا گیا، حضرت ابن عباس گئے، خط بھیجا گیا، بہت ان کو سمجھایا گیا، لیکن یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، بہت ہٹ درم قوم تھی۔ جب حضرت علی نے دیکھا کہ ان کی وجہ سے زمین پر بہت زیادہ فساد پھیل رہا ہے، انتشار بہت زیادہ پھیل رہا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بالکل صفائی کروا دی، جنگ میں بالکل صاف کر دیا۔ لیکن اس کے بعد بھی یہ جو فکر تھی، فکر خارجہ، خوارج والی فکر، یہ فکر ختم نہیں ہوئی، یہ فکر چلتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ یہ خوارج قیامت کی صبح تک پیدا ہوتے رہیں گے، اس فکر کے لوگ۔ ایک حدیث میں ہے کہ دجال تک، خروج دجال تک یہ خوارج دنیا میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ خوارج کے عقائد آپ جانتے ہیں، اگر آپ دیکھیں گے نماز کا طریقہ تو آپ کو یقین ہی نہیں ہوگا کہ اسلام سے خارج ہے۔ بالکل کتاب و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا طریقہ بتلایا اسی اعتبار سے نماز پڑھتے ہیں، اور ویڈیو بھی جاری کرتے ہیں کہ ہماری نماز کا یہ طریقہ ہے، لمبی لمبی داڑھی ہوتی ہے، جبے کرتے پگڑی اگڑی سب کچھ ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی دیکھیے ان کا عقیدہ کیا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ساتھ جتنے صحابہ تھے وہ سارے کے سارے کافر ہیں، حضرت علی بھی کافر ہے، اور حضرت علی کی خلافت میں جتنے لوگ شامل تھے، جتنوں نے ان کی مدد کی، یہ سب کے سب کیا ہے؟ کافر۔ اور ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے
جو احکامات نازل کیے ہیں ان پر عمل کرنا کیا ہے ضروری، اور جو منہیات ہے اس سے بچنا ضروری ہے۔ ظاہراً تو بہت اچھا لگ رہا ہے، کوئی بھی عام آدمی تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات کر رہا ہے۔ مان لیجئے یہ داڑھی رکھنا کیا ہے، داڑھی سنت موقدہ ہے، یہ داڑھی کاٹنا کیا ہے، گناہ ہے۔ اب ان کی نظر میں گناہ ہے، اگر کسی نے داڑھی کاٹ لیا اس کو کیا کر دیں گے، وہ قتل کر دیں گے۔ جھوٹ بولنا کیا ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے گناہ کبیرہ کر دیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، اس کو قتل کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے جھوٹ بول دیا اس کو کیا کر دیں گے، تو قتل کر دیں گے۔ کسی نے دھوکہ دے دیا اس کو کیا کر دیں گے، وہ قتل کر دیں گے۔ تو یہ عقائد، بہت سارے عقائد ہیں۔ دیکھیں گناہ کبیرہ اس کی سزا اللہ رب العالمین نے متعین کر دی ہے۔ بعض سزائیں ہیں جو زنا وغیرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی بطور سزا متعین کی ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے دھوکہ دیا، آپ نے غلط کیا، آپ نے گناہ کبیرہ کیا، اللہ کا فرمان کیا ہے، توبہ کرو۔ فرمان کیا ہے، توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے والا، بے شمار آیات حدیث ہے۔ آپ توبہ کرو، یہاں تک کہ غرغرہ یعنی موت کی حالت تک، جاکنی کی عالم سے پہلے بھی انسان اگر توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، غفار ہے، رحیم ہے، رحمان ہے۔ ان کو یہ آیتیں سمجھ میں نہیں آتی، ان کو یہ آتی ہے کہ اس نے گناہ کیا، گناہ کبیرہ کیا، یہ کافر ہو گیا اور اس کو قتل کرنا کیا ہے، واجب۔ یہ عقائد ان کے ہیں۔ آج بھی وہ خوارج ہیں دنیا میں، ہم مسلمان جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں دیکھیں یہ ایک بہت بڑی تنظیم ہے جس پر ہمارے علماء کرام نے شدید رد کیا ہے۔ IS کا نام آپ نے سنا ہوگا، جس کو داعش کہتے ہیں۔ داعش کا دال سے معنی کیا ہوتا ہے، دال سے داعش، دال الف عین شین، 4 حروف ہے۔ 4 حروف کے معنی کیا دیکھیں، دال سے کیا ہے، دال سے دولت، دولت کے معنی حکومت، الف سے اسلام، الف سے اسلام۔ اب کیا معنی ہے، دولت الاسلام یعنی اسلام کی حکومت۔ عین سے عراق، شین سے کیا ہے، شام۔ تو پورا ترجمہ کیا، دولت الاسلام فی العراق و شام، یعنی عراق و شام میں اسلامی حکومت قائم کرنا ان کی تنظیم کا نام ہے۔ یعنی یہ اسلامی حکومت قائم کریں گے، گناہ کبیرہ مرتکبین کو قتل کر کے، دہشت گردی کو انجام دے کر کے یہ اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ کسی نے گناہ کبیرہ کرتے اس کو قتل کر دو، یہ تو دہشت گردی ہے جس پر سختی سے اسلام نے منع کیا ہے، اور سخت سزائیں اللہ رب العالمین نے متعین فرمائی ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، انہیں کیا کر دو، یا تو قتل کر دو ان کو، یا ان کو سولی پر چڑھا دو، یا ان کے یا تو دایاں بازو بایاں پیر کاٹ دو، یا بایاں پیر دایاں بازو کاٹ دو۔ یہ قرآن میں ایسے ہی لوگوں کے لیے سزائیں ہیں جو جبہ کبہ پہن کر کے، پگڑیاں پہن کر کے سنت کے مطابق نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ہماری نمازیں ان کے نماز کے سامنے فیل ہو جاتی ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے گناہ کبیرہ کرے تو ان کو کیا کر دو، قتل کر دو، وہ کیا ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اور کفر کے فتویٰ میں ذرہ برابر جھجکتے نہیں، ہر گناہ میں یہ کافر، وہ کافر، یہ کفر، وہ کفر۔ قرآن و حدیث کو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہر کفر کفر نہیں ہوتا ہے، ہر کفر سے اسلام سے خارج بھی نہیں ہوتا ہے۔ کفر عملی ہے، اس سے اسلام سے انسان خارج نہیں ہوتا۔ گناہ ہے، کیا ہے، توبہ کہ اللہ معاف کرے گا، نہیں توبہ کیا ہے، اس کو سزا کون دے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یا قبر میں اس کو اللہ رب العالمین سزا دے گا۔ ان کو قتل کرنے کا کسی کو دنیا میں حق نہیں ہے۔ اس وقت بھی دیکھیں آپ، جو یہ حکومت چاہیے، حکومت چاہیے، اسلامی حکومت قائم کرو، اسلامی حکومت قائم کرو، اس طرح کی جو آوازیں اٹھتی ہیں نا، آپ سمجھتے یہ ہوا پرست ہے، یہ سب خوارج خارجی ہے جو حکومت کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ آپ جس ملک میں ہیں، حاکم وقت وہ بھی انسان ہے، اس سے اگر غلطی ہوتی ہے آپ تنبیہ کریں، نصیحت کریں، رد کریں، یہ آپ کو حق بنتا ہے۔
لیکن اس کی حکومت سے خروج کر جانا یہ کفر ہے، یہ خارجیت ہے، یہ خارجیت ہے اور اسلام سے خارج کرنے والی چیز ہے۔ تو یہ اس وقت بھی بہت چل رہا ہے، حکومت الہیہ قائم کرنی ہے۔ ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں حکومت کی جو خود نماز کے پابند نہیں ہیں، ان کے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں، گھر میں اسلامی ماحول نہیں ہے، گھر میں اتنی گندگیاں ہیں، اتنی غلاظت گھر کے اندر موجود ہے، اس کی حکومت گھر کے اندر نہیں چلتی اور وہ پوری دنیا میں حکومت الہیہ قائم کرے گا۔ ایسے بیوقوف اور جاہل قسم کے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ یہ حکومت اسلامی توحید کی حکومت یہ ووٹ کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوتی، یہ اسلامی دعوت کے ذریعے سے حاصل ہوتی۔ انہی لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کی ہے حکومت قائم کرنے کے لیے۔ یہ پاگل پندی کی کوئی حد ہوتی؟ اللہ کے رسول نے حکومت قائم کرنے کے لیے جنگیں نہیں کی ہیں، دنیا کے اندر امن شانتی قائم کرنے کے لیے جنگیں کی۔ جنگ ان لوگوں کے خلاف کی ہے جو دنیا کے لیے مصیبت بن گئے تھے، دنیا میں شر پھیلا رہے تھے، لوگوں کو جینا حرام کر دیے تھے، معاشرے کو بالکل بدحال کر دیے تھے۔ جن لوگوں نے ان کے خلاف اللہ کے رسول نے جنگیں کی ہیں، حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں کی۔ وہ تو معاشرے کو امن و امان کا گہوارہ بنانے کے لیے جنگیں کی۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو سمجھیں، پہچانیں اور ایسے لوگوں کی تقریروں سے اور ایسی لوگوں کی باتوں سے اور ایسے لوگوں کی تحریکات سے آپ متاثر نہ ہو اور ایسے لوگوں کو اسلام کے نمائندے نہ سمجھیں۔ یہ جہنم کے کتے ہیں، یہ جہنم کے کتے ہیں جو حکومت کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں، حکومت الہیہ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ توحید کا کچھ عطا پتہ نہیں، اس کے اندر خود توحید نہیں، شرک کی غلاظتوں میں ڈوبا ہوا ہے، نہ تو توحید کی دعوت دیتا ہے اور نہ ہی شرک کی تردید کرتا ہے، نہ بدعات کی تردید کرتا ہے اور نہ ہی سنتوں کو رواج دیتا ہے معاشرے میں، اور اس کو حکومت الہی چاہیے۔ یہ لوگ حکومت الہی قائم کریں گے بلا دعوت و تبلیغ کی۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو فہم سلف پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔